بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز اور بھائیو، آج چند دنوں کے وقفے کے بعد بیان کی نوبت آئی ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کو بیان ہوا تھا، کل کہیں اور اسی طرح کی کوئی علمی پروگرام تھا، مشغولی تھی۔ بہرحال دھیان سے سنیے، توجہ سے، اور یہی 15-20 منٹ کے اندر انشاءاللہ ایک مضمون ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عامتاً ہر دن دوسرے دن ایک دو خط ایسا آتا ہے کہ جس میں پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، مجھے یہ مشکل درپیش ہے، مفتی صاحب حضرت کچھ بتا دو کہ اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے۔ تو بہرحال بتایا جاتا ہے، اکابر علماء مشائخ نے ہمارے اس طرح کی قرآنی آیات اور دعائیں لکھی ہیں اور اس طرح کے اپنے مجربات لکھے ہیں کہ ان کو بتا دیے جاتے ہیں کہ بھئی اس عمل میں یہ پڑھ لو، اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے یہ کرو۔ لیکن میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی الگ الگ ہر عمل کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، الگ الگ ہر ضرورت مقصد کے لیے بہت سی چیزیں پڑھنے کی ہے، مگر ایک ایسا عمل ہے کہ آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے آیتیں پڑھ کر یہ ثابت کروں گا اور بتاؤں گا کہ اگر اس صفت سے کوئی متصف ہو تو دنیا اور آخرت کی کوئی ضرورت، کوئی مشکل، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہوتا ہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ میرے عزیز اور بھائی، وہ ہے تقوی، وہ ہے تقوی۔ سب بیان سننے والے اور سننے والیاں دھیان سے سنیں، جس کی جو مشکل درپیش ہو، جس طرح کا معاملہ ہو، بس جیسے میں نے ابھی تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک مرتبہ ایک مضمون بیان کیا کہ آج جو واقعات جہاں ایک حکومت بن رہی ہے اسلامی اور واقعات پیش آ رہے ہیں، ان کو آیات کی روشنی میں آؤ ذرا دیکھ لو، تو ایسا لگے گا جیسے بالکل یہ آیات ابھی گویا کہ ان کا ایک اعتبار سے نزول جو ہوا تھا پہلے، لیکن اس کا مصداق ابھی ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح میرا جی چاہا کہ لاؤ آج اپنے بھائیوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات تقوی کے بارے میں پڑھ لوں، ہمارا اللہ ہمیں کیا دے گا۔ عزیز و بھائیو، تقوی کا مطلب تو آپ سب سمجھتے ہیں، تقریباً جو بیان سننے والے اکثر ان کو پتا ہے، یعنی اللہ عز و جل نے جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں ان پر تو مضبوطی سے جمیں، اور جن گناہوں کو، ممنوعات، محرمات اللہ نے ناجائز کر دیا، جن سے اللہ کی ناراضگی اور غضب و غصہ ہوتا ہے، ان سے پوری قوت جان کی بازی لگا کر کے بچے۔ میرے عزیز و بھائی، یہ ہے تقوی۔ جس کی جو مشکل ہو، اور یہ تو یہاں کی مشکلات تو چھوٹی ہیں، آخرت کی تو بہت بھاری مشکلات ہیں۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، قرآن کی آیتیں اور ترجمہ سناتا ہوں، خود فیصلہ کیجئے کہ اگر ہم نیک بن کے رہیں اور تقوی کے ساتھ رہیں اور جو اعمال ہے کرنے کے ان کو کریں اور گناہوں سے بچیں، پھر ان چھوٹے چھوٹے وظیفوں کے لیے روزانہ میسج بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ عز و جل اپنے متقی بندوں کے لیے کس طرح سے کام بناتے ہیں، آؤ میرے بھائیو شروع سے ہم چلتے ہیں۔ قرآن کریم جب شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل متقین بندوں کے لیے فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں کہ ھدی للمتقین، اور اس کے بعد پھر ان کا انعام کیا بیان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ جو متقی بندے ہیں، اللہ عز و جل سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہی ہیں جو ہدایت پر قائم اور جمے ہوئے ہیں اور ثابت ہیں، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو دنیا میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون راہ حق پر ہے، کون ہدایت پر ہے، کون صحیح معنی میں رشد و ہدایت والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے متقی بندوں کو دیکھ لو۔
اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی اور فلاح اور کامرانی کی منزلیں کون طے کرتا ہوا چلا جائے گا آسانی کے ساتھ؟ یہ متقی بندے۔ یہ میرے بھائیو اللہ کا کلام ہے۔ آگے بڑھو، ترتیب سے ساری آیتوں کا حصر مقصود نہیں، لیکن اہم بڑے بڑے جو انعامات اللہ عز و جل نے قرآن میں ذکر فرمائے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جو آیت میں نے ابھی پڑھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی ڈر ہے نہ غم، اور وہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور تقوی ان کی زندگی میں ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، لہم البشرا، ان متقی بندوں کے لیے خوشخبری و بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ میرے عزیز اور بھائیو، قرآن سنا رہا ہوں، کیا سمجھے؟ یہ جو متقی اور نیک لوگ ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، ان پر نمبر 1 کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ ڈر کس بات کا ہوتا ہے کہ ارے کل میرے ساتھ یہ حادثہ نہ پیش آ جائے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور آئندہ کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اور غم، جو چیزیں ہو چکی، جب وہ دنیا سے جائیں گے تو دنیا چھوٹ گئی، بنگلے چھوٹ گئے، مکانات چھوٹ گئی، جائیداد چھوٹے، تو جب وہ جائیں گے دنیا سے تو جو کچھ انہیں ملنے والا ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ رتی برابر غم نہیں، رتی برابر ذرا بھی غم نہیں۔ اور لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی بشارت، بڑے اچھے اچھے خواب خود بھی دیکھتے ہیں، جنتوں کے نظارے دیکھتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی چیزیں خوابوں میں دیکھتے ہیں، اور دنیا والوں کو دکھایا جاتا ہے ان کے لیے۔ اور اسی طرح بشرا، ان کے لیے بشارت ہے کہ اہل دنیا، چاہے رشتہ دار ہو، تعلق والے ہوں، اور ظاہری خونی رشتے والے ہو نہ ہو، لیکن اللہ عز و جل ان کی محبتوں کو لوگوں کے قلوب میں ایسے ڈال دیتے ہیں کہ وہ دل ان کی طرف کھینچے چلے آ جاتے ہیں۔ محبوبیت عند اللہ اور عند الناس۔ تو بشارت بھی ملی اور بے خوف بے ڈر۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، یہ جو بے خوف اور بے ڈر والی زندگی ہے، یہ ساری خوشیوں کا نچوڑ ہے، ساری خوشیوں اور راحتوں کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دی جانی ہو اور وہ خوب نعمتوں میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہو اور مرغ و مرغن کباب بریانی ہو اور کل کو اسے پھانسی کی سزا دی جانی ہے، تو جو اس کو خوف اور ڈر دل میں بھرا ہوا ہے، یہ ساری لذتیں کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھ کے دیکھو اس سے۔ تو یہ بے خوف اور بے غم والی زندگی، حضرت مفتی شیخ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بقدر وسعت دنیا اللہ تعالیٰ اپنے خاص نیک بندوں کو اس دنیا میں بھی بے خوف و بے غم والی زندگی کا لطف عطا کر دیتے ہیں۔ سنتے جاؤ میرے بھائیو۔ اسی طرح اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بلا شبہ اے مسلمانوں، ایمان والو، اے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والو، سن لو، اللہ کی خصوصی معیت و نصرت و حمایت و تائید متقی بندوں کے ساتھ ہے۔ اے میرے پریشان رہنے والے بھائیوں اور بہنوں، ماں اور بہنوں، غور سے سمجھو، ہر مشکل کا حل جب اللہ کی تائید ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ آپ کو ملے گی، تو کون دنیا میں آپ کا بال بیکا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی خصوصی معیت، مدد، نصرت اور تائید قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ اسی لیے یہ جتنے دنیا میں تقوی والے اور اولیاء اللہ بندہ ہوتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آگے بڑھو، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ عز و جل تمہیں ایسی فہم اور بصیرت اور علم، ایسی خاص روشنی عطا فرمائیں گے جو الفارق بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی ہوگی۔ تو ایسا نور اور فہم و بصیرت، اے مسلمانوں، اے طالب علموں، اگر چاہتے ہو کہ قلب کو میسر ہو کہ ہر قدم پر، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موڑ پر، ہر اختلافی مسئلے میں، ہر گھریلو خاندانی متعلقین کا، امت کا، لوگوں کا جو مسئلہ، جو چیز پیش آئے، اللہ تعالیٰ ایسی سمجھ دے دے، بصیرت دے دے، اگر چاہتے ہو، اللہ فرماتے متقی بن جاؤ۔ سمجھتے رہنا بھائی، غور سے سمجھو،
قرآن میں اتنے انعامات ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اللہ تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا، سارے تو گناہ معاف اور بڑا عظیم الشان اجر ملنے والا ہے. جب آنکھیں بند ہوں گی تو دیکھے گا کیا کچھ اللہ نے دیا ہے. اور پیارو سچی بات یہ ہے دنیا ہی میں اللہ اپنے متقی بندوں کو ایسی مزے کی سکون کی زندگی دیتے ہیں. ہے کاش کوئی سمجھے، کاش کوئی سمجھے. یہ سب قرآن ہے، قرآن جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. گناہوں کی بخشش ہو گئی تو جنت ملی، آخرت کی نعمتیں ملی، راحت ملی، قبر کی منزل، آخرت کی منزل، میدان محشر، سب میں آسانی ہو گئی، اس لیے کہ اللہ نے مغفرت عطا کر دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے سمجھدار لوگو اللہ سے ڈرو. تو اگر صحیح معنی میں سمجھداری کا سرٹیفکیٹ لینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سمجھداروں میں شمار ہونا ہے تو اللہ فرماتے تقوی کے بغیر نہیں ہو سکو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو علم دے گا. اے طالب علموں اور اے علم سیکھنے والوں اور دین کے علم کی تلاش والوں، اگر تقوی نہ ہو تو یاد رکھنا معلومات تو جمع ہو سکتی ہے، علم نہیں ملے گا. علم کی صحیح کا صحیح نور میسر ہی جب آتا ہے جب آدمی میں تقوی ہو. تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اے علم کے طلب کرنے والوں، اگر صحیح معنی میں علم چاہیے تو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تقوی پر مغفرت ملی، اللہ کی رحمت ملی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے جو مجھ سے ڈرے گا، متقی بن کے رہے گا، میں اس کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کرتا جاؤں گا. میرے بھائیوں، بیان سن رہے ہو، دھیان سے سن رہے ہو. زندگی میں شادی کا مسئلہ سامنے آیا، پھر بچے ہو جائیں، بچے ہو گئے، پھر وہ بچے فرمانبردار بنے، فرمانبردار بن گئے، پھر ان کے اچھی جگہوں میں نکاح ہو گئے، معاش کا صحیح انتظام ہو گیا، کھانا پینا رہنا سہنا گھر کا سارا آسانی سے، خوب مزے کی زندگی اور راحت کی زندگی. کیوں؟ تقوی کے اوپر ہے وہ بھی، اور خاندان والے بھی، اور بیوی بچے سارے گھر والے تقوی پر ہیں. اللہ نے ساری مشکلوں کو آسان کر دیا. اے مشکلات میں پڑے ہوئے لوگوں، اے طرح طرح کی مشکلات میں مختلف وظیفوں کے طلب کرنے والوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، جس کی جو مشکل ہو، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو تقوی اختیار کر، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یہ میرا کام ہے. اسی کو میں تعبیر بدل کے کہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں تو اپنا کام کر، اور جن کاموں میں تو لگا ہے اپنی صبح سے شام تک کی پریشانیوں کو آسان کرنے کے لیے، وہ تو میرا کام ہے، میں کروں گا. تو اپنی ڈیوٹی انجام دے. اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ جو میں نے کرنے کے کام کہے ان پر مضبوطی سے جم، اور جن سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچ. اور اسی طرح آگے بڑھیے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور اسی آیت کا دوسرا حصہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو پہلی آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ ہر قسم کی پریشانی سے، الجھن سے اور مشکلات سے اور گھرے ہوئے معاملات میں، گمبھیر مسائل میں اللہ نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. یجعل لہ مخرجا. بعض مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے مضمون، کہ اللہ والے بھی آئیں گی تو مثلا مشکلات آئی، یہ حالات آئے، وہ حالات آئے، لیکن وہ ان سے بالکل ایسے آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے. یجعل لہ مخرجا. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو میرا ہے، میں نکالوں گا تجھ کو. جیسے آج کل ایک جماعت جن کی حکومت بننے جا رہی ہے اور وہ فتح ہوئی ہے ان کو، تو لوگ پتہ نہیں اخباروں میں کیا کیا لکھ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے، ارے ظالموں، تم کسی ملک کے لیے کچھ کرتے ہو تو وہ ملک تمہیں نوازتا ہے اور دیتا ہے کہ نہیں؟ تو جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ ان کو نہیں دے گا، اللہ ان کو نہیں نوازے گا. اور سپر پاور اگر کسی کی تائید میں ہو، وہاں تو سپریم پاور ان کی تائید میں ہے. اس لیے سب کی عقلیں حیران. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اے مسلمانوں، رزق و روزی کے مسائل میں روزانہ الجھن میں پڑھ کر تعویذات مانگنے والوں اور جادو اور جنات کے چکر میں پڑنے والوں، اللہ کہتے ہیں تم تقوی اختیار کرو، میں تمہیں روزی ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو.
میں اس پر ہمیشہ بیانات میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اے لوگوں، زیادہ عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ رزق روزی کی تلاش میں کہ ہر وقت اسی سوچ میں، اسی فکر میں، اسی لگن میں، اسی دھن اور دھیان میں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سوچیں مت کرو، میں ایسی جگہوں سے دیتا ہوں روزی اپنے بندوں کو جہاں تک تمہاری سمجھ میں نہیں جائے گی، اور واقعی دیتے ہیں۔ ہم تو اپنے کام میں لگے جو ہمارا کام ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پل صراط سے سب گزریں گے، فیصلہ طے ہو چکا۔ پھر ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو متقی ہیں وہ پھرد سی گزر جائیں گے پل صراط سے، انہیں کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں، نجات پا جائیں گے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میرے پیارے بھائیو، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ متقی بندوں کو نجات دیں گے اور کامیابی عطا کریں گے، نہ انہیں غم اور رنج و تکلیف کوئی چھوئے گا ہی نہیں۔ اسی لیے موت سے پہلے پوری زندگی وہ فرحاں و شادہ اور خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، اور جس دن موت آتی ہے تب تو ان کی اصل مزے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن ہے یہ، يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ غمگین نہیں ہوں گے کہ مجھ سے کیا چھوٹ گیا دنیا میں۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، باغات ملے اور پھل ملے اور دوشیزائیں ملی اور حوریں ملی اور ساری نعمتیں ملی۔ یہ جنت کس کے لیے؟ متقی، ہاں متقیوں کے لیے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جی جو صدیقین وہ متقین۔ ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی متقین سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ان اللہ مع الذین اتقوا، یہ پہلے پڑھ دیا میں نے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، انما یتقبل اللہ من المتقین، ان المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی مقام امین، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ عز و جل کے پاس خاص ایک مقام ہے جی، وہاں ہمارے یہ متقی لوگ ہوں گے اور جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، اور کتنے انعامات ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما گئے، یہ اخیر میں نے آیتیں پڑھی، ان کا ترجمہ آپ دیکھ لو، لیکن خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ اللہ عز و جل محبوبین بھی بناتے ہیں متقی لوگوں کو، اور تقوی والے کی جو محنتیں ہیں وہ رائے گا نہیں جاتی، ضرور اللہ نوازتے ہیں، اور جنت کی نعمتوں میں، خوشیوں میں، بہاروں میں، باغات میں اور نہروں میں وہ ہوں گے، اور سب سے بڑے بڑے بالا خانوں میں ہوں گے، اور نہ ان کو خوف و ڈر ہوگا، اور اسی طرح ان کو جی اللہ اپنے پاس خاص ایک مقام عطا فرمائیں گے۔ مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امید تو اللہ کی ذات سے ہے، گمان ہمارا یہی ہے جنت ملے گی، اللہ کرے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر میں میرے شیخ کے ساتھ مجھے جگہ مل جائے۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن کی ایک آیت میں جانتا ہوں، انی لاعلم آیتا لو اخذ الناس بها لکفتہم، اگر لوگ صرف اس ایک آیت کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ روزانہ مثلا یہ وظیفہ، یہ تعویذ، یہ عمل، یہ وہ فلاں چیز، یہ وہ دے دو، اس کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دو، اس کے لیے بتا دو، اس کے لیے بتا دو، تو اگر یہ متقی بندہ ہو تو میرے عزیزو یہ ایک تقوی ہی سارے مسائل کے لیے کافی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے خاص متقی بندوں میں شامل فرمائیں، تقوی کا اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا فرما دے، اور جو تقوی کی بشارتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں اللہ ہمیں ان کا مصداق اور مستحق بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔